السلام علیکم ناظرین، AWC ایکسکلوسیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ جیسا کہ اب آپ جان چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس حکومت کی طرف سے جمعرات کو اچانک منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس قومی اسمبلی کا جو جاری اجلاس تھا اس کو اچانک پروروگ کیا گیا۔ حالانکہ وہ اجلاس ابھی ایک دن شیڈیول جو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اس کے مطابق جمعرات کو بھی ہونا تھا اور اس کے بعد اسے پروروگ کیا جانا تھا، لیکن اچانک بدھ کو حکومت کی طرف سے یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا۔ بعض جو ارکان تھے قومی اسمبلی کے، ایون اس میں حکومت کے ارکان بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کیا اور اسلام آباد سے انہوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ہمیں ذرائع سے یہ انفارمیشن ملی اچانک کہ حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ عید کے بعد رکھا گیا تھا یا عید کے بعد ہونا تھا، اس کو فوری طور پہ جمعرات کے روز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ خبر ہم نے ایک میڈیا چینل پہ بریک بھی کی۔ اس کے بعد جو حکومت کے وہ ارکان جو اسلام آباد چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے آبائی علاقوں کی طرف، ان کو بھی کالز کی گئی اور ان کو ہنگامی بنیادوں پہ فوری واپس بلا لیا گیا اور نے کہا کہ وہ اسلام آباد واپس آئیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئی کہ حکومت پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں وہ قانون سازی کرنا چاہتی ہے جو کہ ان بلز کو حکومت سینٹ سے منظور نہیں کرا سکی۔ حالانکہ یہ بل قومی اسمبلی سے عددی اکثریت کے باعث حکومت منظور کرا چکی تھی، لیکن سینٹ میں جا کے یہ بل پھنس گیا اور حکومت چونکہ وہاں پہ عددی اکثریت نہیں رکھتی، وہاں پہ اپوزیشن کی اکثریت ہے، تو اس لیے وہ بل منظور نہیں ہو سکے۔ اب آئین کے تحت بعض بل جو ایک ایوان کوئی منظور کر دے لیکن دوسرا اس میں منظوری اس کی نہ دے یا وہاں سے مسترد ہو جائے، تو وہ بل حکومت کے پاس یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس بلا کے اس میں وہ بل کثرت رائے سے منظور کرا سکتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے حکومت نے اتفاق رائے سے قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمان کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان موجود تھے، تاکہ ایسی لیجسلیشن جو متنازع ہے یا جس پہ اپوزیشن کو تحفظات ہیں وہ وہاں پہ اتفاق رائے سے کی جا سکے۔ لیکن FATF کے حوالے سے حالانکہ اپوزیشن تعاون کے لیے تیار تھی، لیکن نیب قوانین پہ جو اپوزیشن کی تجاویز تھی حکومت اس کو سرے سے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور نتیجتاً وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور وہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی جو ہے اس میں اپوزیشن نے شرکت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں دو بلز جو وہاں پہ گئے تھے، ایک انسداد دہشت گردی کا ترمیمی بل تھا اور ایک اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے حوالے سے بل تھا۔ یہ دونوں بلز FATF سے ریلیٹڈ تھے، تو یہ بلز اس کمیٹی کو بھیجے گئے تھے نیب قانون کے ساتھ کہ وہاں پہ اس پہ اتفاق رائے کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ بھی FATF سے ریلیٹڈ تقریباً 12 کے قریب مزید بلز بھی اس کمیٹی کو ریفر کیے گئے تھے۔ لیکن جب گزشتہ روز اس کمیٹی میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا تو پھر حکومت نے بدھ کو اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود وہی جو دو بل تھے جو بھیجے گئے تھے پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کو، جس میں انسداد دہشت گردی بل اور اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے حوالے سے بل تھا، وہ دونوں بل کثرت رائے سے قومی اسمبلی سے منظور کرا دیے۔ تو اس طرح وہ جو ایک اتفاق رائے سے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر چلنے والی بات تھی، تو وہ تو حکومت نے خود ہی اس سے بیک ٹریک کیا، اور وہ حکومت نے دونوں بل جو ہیں وہ اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے اپنی چونکہ عددی اکثریت تھی اس لیے انہوں نے منظور کرا لیے۔ اب پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بلز جو سینٹ سے منظور نہیں ہو سکے ان کو منظور کرنا یہاں پہ ہدف ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک بل ہے، اور اس کے علاوہ ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے متعلق بل ہے، ایک سرونگ اینڈ میپنگ کے حوالے سے بل ہے، معذور افراد کے حوالے سے ایک بل ہے۔ لیکن خاص طور پہ اس میں جو اہم بلز ہیں وہ ایک میوچل جو لیگل اسسٹنس ہے، جو آپ کسی بھی بیرونی ملک سے پاکستان کے اگر وہاں پہ کوئی مطلوب افراد ہیں ان کو آپ نے واپس لینا ہے یا آپ نے کوئی انفارمیشن ان سے لینی ہے کسی بھی معاملے میں جو رائے درکار ہوتی ہے کسی حکومت کو، جیسے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر کوئی رائے چاہیے، جیسے پاناما پیپرز کا کیس تھا اس حوالے سے رائے چاہیے تھی، تو یہ بل اس سے متعلق ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت پاکستان کو انفارمیشن کسی دوسرے ملک سے چاہیے تو میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون اگر اس نے پاس کیا ہوگا تو وہ پھر ان ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ بل بھی حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح FATF سے ریلیٹڈ بعض اور قوانین ہیں جن پہ حکومت کو اب یہ اشور ہو چکا ہے کہ اپوزیشن کی وہ تعاون لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، چنانچہ اپوزیشن کو یقیناً اس پہ بہت تحفظات ہیں، تو وہ بل بھی جو لے ہو چکے ہیں قومی اسمبلی میں، ان بلز کو بھی اب پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت جس کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اکثریت نہیں ہے،
جی، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی اس وقت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اکثریت نہیں ہے، بلکہ دونوں ایوانوں کے اگر مجموعی ارکان جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں تو اس میں اپوزیشن اکثریت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، ان کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہانی سجی تے مارنی کھبی، ویسے ہی انہوں نے حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کہ ان کو چکمہ دیا کہ عید کے بعد یہ اجلاس ہوگا، اور جیسے اپوزیشن اپنی صفیں تیار کر رہی تھی اور وہ یقیناً ان بلز کو وہاں پہ روکنے کے لیے صف بندی اس نے کرنی تھی، لیکن اچانک حکومت نے جمعرات کو یہ اجلاس بلایا تاکہ اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے اور حکومت اپنے ارکان کی موجودگی میں کثرت رائے سے یہ بل منظور کرا لے، کیونکہ حکومت کو بخوبی ادراک ہے کہ اپوزیشن کے بہت زیادہ ممبران جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے خاص طور پہ جو ضعیف ارکان ہیں وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو رواں سیشنز تھے ان میں شریک نہیں ہو رہے تھے اور محدود تعداد میں ارکان آ رہے تھے، اور اب اتنی اچانک جو ہے اس جلدی میں اپوزیشن کے ارکان کو بلایا بھی نہیں جا سکتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ارکان اکٹھے کر لے، تو یقیناً حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بلز کثرت رائے سے منظور کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہی حکومت نے اسٹریٹجی اپنائی اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جمعرات کو اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے 11 بجے صبح، اور اس میں یہ تمام بلز جو ہیں یہ منظور کیے جائیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن نے بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اچانک ان پہ افتاد آن پڑی ہے، اس پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے فوری طور پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا، جو یو آئی فے کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان ان سے رابطہ کیا تاکہ ایک اسمبلی مرتب کی جائے اور حکومت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے کہ وہ یہ بلز اپنی عددی اکثریت شو کر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور نہ کرا پائے۔ تو یہ اسمبلی ان کی طرف سے طے کی گئی اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی قیادت کی طرف سے اپوزیشن ارکان کو بھی رابطے کیے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچیں اور جو ارکان یہاں پہ موجود ہیں وہ جمعرات کے اس مشترکہ اجلاس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ اپوزیشن حکومت کا راستہ روک سکے۔ لیکن یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کے بہت زیادہ ارکان جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اسلام آباد میں، تو ان کو اکٹھا کرنا اور کل مشترکہ اجلاس میں لانا یقیناً اپوزیشن کے لیے موجودہ حالات میں ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی میں اس کے ارکان کی تعداد 180 ہے، جبکہ اپوزیشن جو ہے ان کے ارکان اگر اس میں بی این پی مینگل کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد 161 بنتی ہے۔ تو اس طرح قومی اسمبلی میں حکومت کی جو اکثریت ہے وہ 19 ارکان کی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے سینٹ میں تو اس میں اپوزیشن کی جو اکثریت ہے وہ 30 کے قریب ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے ارکان سینٹ میں تقریباً 66 کے قریب ہیں اس وقت جو موجود ہیں، جیسے اسحاق ڈار وغیرہ ہیں وہ چونکہ جہاں پہ موجود نہیں ہیں آ بھی نہیں سکتے، تو اس طرح ان کو اگر کاؤنٹ نہ کیا جائے تو 66 ارکان اس وقت اپوزیشن کے پاس سینٹ میں موجود ہیں اور 36 ارکان جو ہیں وہ حکومت کے ہیں جو کہ سینٹ میں ہیں۔ تو اس طرح 30 ارکان کی اکثریت بنتی ہے اپوزیشن کی سینٹ میں، اور اب اگر دونوں کی مجموعی تعداد اگر ملائی جائے تو اس میں دیکھا جائے تو جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کی تعداد قومی اسمبلی میں 159 اور 66 ارکان ان کے یہ ہیں جو کہ اس وقت سینٹ میں ہیں، تو اس طرح ان کی مجموعی تعداد 227 ارکان بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت کے جو ارکان ہیں ان کی جیسے میں نے کہا قومی اسمبلی میں ان کے ارکان 180 ہیں اور سینٹ میں ان کے ارکان کی تعداد 36 ہے، تو ان کی تعداد 216 بنتی ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں دونوں ایوانوں میں چونکہ یہ مشترکہ اجلاس ہونا ہے تو اس میں مجموعی طور پہ 11 ارکان کی اکثریت حاصل ہے۔ تو اگر اپوزیشن اپنے تمام ارکان کو اپنے نمبرز کو پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں شکست دے سکتی ہے، اور جیسا کہ حکومت اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کرتی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کرتی ہے، عید الاضحیٰ کے بعد عمران خان کی حکومت کو گرانے کی باتیں کرتی ہے، دعوے کرتی ہے کہ وہ ایک بڑی تحریک شروع کرے گی، لیکن یہ اچانک ہوا، لیکن یہ ایک بہت اہم اور سنہری موقع ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ دونوں ایوانوں میں اپنی عددی اکثریت جو کہ وہ ایک حقیقت ہے وہ رکھتی ہے اس کو شو کرے اور اپوزیشن وہاں پہ حکومت کو شکست دے۔ تو اس طرح یہ اس عید الاضحیٰ کے بعد آنے والی جو ایک احتجاجی تحریک ہے اس کی بنیاد جمعرات سے ہی شروع کر سکتی ہے،
اور اس بنا پہ وہ حکومت کو یقیناً گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے صرف چند گھنٹے ہیں کہ وہ کیا ان چند گھنٹوں میں اپنے 11 ارکان کی یہ اکثریت جو ہے تمام ارکان کو اسلام آباد اکٹھا کرنے میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جا سکے گا، جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی، بلکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ تمام بلز جو ہیں یہ قانونی بل ہیں اور ان پہ صرف سادہ اکثریت درکار ہوگی۔ جتنے ارکان اس وقت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں موجود ہوں گے ان کی جو اکثریت ہوگی اسی بنا پہ یہ بل منظور ہو جائیں گے، اور یقیناً اس اہم موقع پہ وزیر اعظم عمران خان بھی پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں موجود ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا پائے گی اور اپنی عددی اکثریت ظاہر کر کے حکومت کو شکست دے سکتی ہے اور آنے والی اس احتجاجی تحریک کی بنیاد جمعرات کے اس مشترکہ اجلاس سے ہی شروع کر سکتی ہے یا نہیں۔ صرف چند گھنٹے کی تاخیر اور اس کے بعد تمام منظر آپ کے سامنے ہوگا۔ ارشد وحید چودھری کو AWC ایکسکلوسیوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اسٹے ان ٹچ۔ اللہ حافظ۔